آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ولادیمیر پیوٹن کا دھماکہ خیز اعلان سامنے آ گیا۔ ولادیمیر پیوٹن نے فلسطین کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ کا سب سے بڑا الہی دہشت گرد اسرائیل کے خلاف پیوٹن نے 9,000 روسی فوج فلسطین بھیج دی۔ 9,000 فوج کا اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے۔ روس نے اپنے سب سے خطرناک RQ-21 راکٹوں کی برسات کر ڈالی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ روس سے محبت کرتے ہیں اور روس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، غزہ پر بمباری، پیوٹن کا دھماکہ خیز اعلان سامنے آ گیا۔ اسرائیل سے سارے رشتے ناطے توڑنے کا فیصلہ، اسرائیل کی دہشت گردانہ پالیسیاں روس مزید برداشت نہیں کرے گا، فلسطین کی آزادی اور مدد کے لیے تیار ہیں۔ روس کے بمبر طیاروں سمیت RQ-21 راکٹوں کی برسات کر دی گئی، اسرائیل پر ٹوٹ پڑے، اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اسرائیل کی درجنوں ایئر فورس کی ایئر بیسز کو تباہ و برباد کر دیا، اسرائیل کی بمباری سے اسرائیل کے چیتھڑے ادھیڑ دیے۔ تفصیلات کے مطابق فلسطینی تنظیم حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جاری حملوں میں بہت بڑی تباہی ہو چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کم از کم 109 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 28 بچے، 15 خواتین جبکہ 7 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملوں کا سلسلہ تیز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی فوج زمینی کارروائی کر سکتی ہے، وہ اپنی فوج غزہ کی سرحد پر جمع کر رہا ہے۔ حماس کے زیر کنٹرول علاقے پر زمینی حملہ کرنے سے قبل اسرائیل اپنی 9,000 ریزرو فورس کی وہاں تعیناتی کی ہدایت کی ہیں۔ اس دوران جنگ بندی کرانے کی کوششیں بھی جاری ہیں، حالانکہ اس میں کسی پیش رفت کے آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، جو کہ سابقہ وزیر اعظم تھے، اور موجودہ وزیر اعظم نفتالی بینٹ کی ملاقات ہوئی ہے، اور دونوں نے مشترکہ ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ حماس کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ حماس ہم نے آخری لفظ ادا کیے ہیں اور یہ کارروائی حتی الامکان بہت دور تک جائے گی۔ اسرائیل کے ایک فوجی ترجمان نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی سرحد کے ساتھ زمینی فوج متحرک کر لی ہے، جو زمینی کارروائیوں کی تیاری کے مختلف مراحل میں ہے۔ اگر اسرائیل زمینی کارروائی کرتا ہے تو اس کا یہ اقدام سن 2014 اور 2021 میں اسرائیلی غزہ کی جنگوں کے دوران کیے گئے آپریشن کی طرز پر ہوگا۔ دوسری طرف حماس کے ایک فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی زمینی کارروائی ہمارے لیے مزید اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے، انہیں قید کرنے کا ایک موقع ہوگی۔ اس دوران حماس اور اسرائیل کے مابین جنگ بندی کرانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ مصری انٹیلیجنس کے 2 عہدیداروں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ انہوں نے غزہ میں حماس کے رہنماؤں سے بات چیت کرنے کے بعد تل ابیب میں اسرائیلی حکام سے بات کی ہے۔ انہوں نے حماس کے جلاوطن رہنما اسماعیل ہانیہ سے بھی بات چیت کی ہے۔ جنگ بندی کرانے کی ان کوششوں کے باوجود حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل نے جمعرات کی صبح جب فلسطینی نماز کی تیاریاں کر رہے تھے، غزہ پر فضائی بمباری شروع کر دی، جس میں شہر کے درمیان واقع 6 منزلہ اسرائیلی عمارت تباہ و برباد ہو گئی۔ حماس کے مطابق غزہ پر ہونے والے بمباری کے نتیجے میں کم از کم 109 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 27 بچے، 15 خواتین شامل ہیں۔ دوسری طرف 7 اسرائیلی بھی ان حملوں میں مارے گئے، ان میں ایک بچہ شامل ہے۔ غزہ پر ہونے والے بمباری کے نتیجے میں سینکڑوں افراد زخمی اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ درجنوں عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے سیکیورٹی فورسز داخلی بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے فورس کی بڑی تعداد کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب وہاں 1400 سے زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ہونے والے اہم اجلاس کو روک دیا ہے۔
یہ اجلاس چین، تیونس، ناروے کی درخواست پر ہونے والا تھا۔ خبررساں ایجنسی AFP کے مطابق ایک سفارتکار نے کہا ہے کہ امریکہ جمعے کو ہونے والے ویڈیو کانفرنس پر رضامند نہیں تھا۔ امریکہ اس اجلاس کو اگلے ہفتے بلانا چاہ رہا تھا۔ دوسری طرف امریکہ کا کہنا تھا کہ وہ سفارتکاری کے لیے مزید وقت دینا چاہتا ہے۔ امریکہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اسرائیل کو حماس کی جانب سے داغے جانے والے راکٹوں کے خلاف دفاع کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے 9,000 روسی فوج فلسطین پہنچا دی۔ 9,000 روسی فوج نے اسرائیل پر قہر ڈھا دیا۔ اسرائیل کے مختلف شہروں میں 9,000 فوجی پھیل گئے۔ RQ-21 نامی راکٹوں سے اسرائیل پر قہر ڈھا دیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ روس نے مزید حملے کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مزید حملے بھی جاری رکھے جائیں گے اور RQ-21 جیسے بم ہم استعمال کریں گے اور ہر صورت اسرائیل کو اس دنیا کے نقشے سے مٹا کر دم لیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ اب ہر صورت اسرائیل کو سبق سکھایا جائے۔ اسرائیل 70 سالوں سے فلسطین میں غنڈہ گردی، دہشت گردی کی مثالیں قائم کیوں ہے۔ اسرائیل کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اسرائیل کا کوئی وزیر اعظم بنے، چاہے وہ نفتالی بینٹ ہو یا چاہے وہ بنجمن نیتن یاہو ہو، دونوں ایک ہی طرز پر فلسطینیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اسرائیل نے مسلسل 70 سالوں سے فلسطین کے مختلف علاقوں پر جو قبضہ کیا ہوا ہے، اب اس کے چھڑانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ اسرائیل کو بھی اسی طرح تکلیف دہ مناظر دکھائی دیں جس طرح انہوں نے فلسطینیوں کا مسلسل قتل عام کیا ہے، فلسطینیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ فلسطین کو اس کا حق دیا جائے۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ اب ہر صورت اسرائیل کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ اسرائیل جو مسلسل کتنے سالوں سے عالمی قوانین کی کھلم کھلا دہشت گردی اور خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اب وقت آن پہنچا ہے کہ اسرائیل کو سبق سکھایا جائے اور اسرائیل کو ایسی جگہ ٹارگٹ کیا جائے کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ کس ملک سے پنگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس آج بھی بہت بڑی سپر پاور ہے۔ روس چاہے تو ایک منٹ میں اسرائیل ختم کر سکتا ہے، لیکن دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ کس طرح اسرائیل نے فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ اب اسرائیل کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے اور روس ہر صورت اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔